بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائنس کے مطابق انسان اور مٹی کے درمیان دلچسپ مشابہتیں۔ یہ بات تو آپ نے اکثر کہتے ہوئے سنی ہوگی کہ انسان مٹی سے بنا ہے۔ کیا آپ نے اس بارے میں کبھی جاننے کی کوشش کی ہے؟ چلیں آئے اس کے بارے میں تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں۔ انسان کے جسم میں وہی عناصر ہیں جو مٹی میں ہوتے ہیں۔ سائنس کے مطابق انسان کا پورا جسم وہی ایلیمنٹس رکھتا ہے جو زمین کی مٹی میں پائے جاتے ہیں، جیسے کاربن، آکسیجن، ہائیڈروجن، نائٹروجن، کیلشیم، فاسفورس، پوٹاشیم، آئرن، میگنیشیم۔ انسان کے جسم کے 99% حصے کا کیمیائی مادہ زمین کی مٹی جیسا ہی ہے، یعنی ہم حقیقت میں زندہ مٹی کا ہائی ٹیک ورژن ہے۔ خون میں موجود لوہا آئرن زمین سے آتا ہے۔ انسانی خون کا سرخ رنگ ہیموگلوبن کے اندر موجود آئرن سے بنتا ہے، اور یہ آئرن پودوں، سبزیوں، اناج اور پانی سے ملتا ہے اور خود زمین سے بنتے ہیں۔ یعنی انسان کے خون کی بنیاد بھی مٹی سے جڑی ہوئی ہے۔ جسم کا حرارت کا نظام بھی زمین جیسا ہی ہے۔ جیسے مٹی سورج کی گرمی کو جذب کرتی ہے، روک کر رکھتی ہے، آہستہ آہستہ چھوڑتی ہے، بالکل ویسے ہی انسان کا جسم بھی گرمی کو جذب کرتا ہے، اس کا توازن رکھتا ہے، پھر ہیٹ کو ریلیز کرتا ہے۔ انسان کی قدرتی خوشبو مٹی سے ملتی ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ انسان کی جلد کی ہلکی خوشبو میں وہی اروما کمپاؤنڈز پائے جاتے ہیں جو مٹی میں پائے جاتے ہیں، اس لیے بارش کے بعد مٹی کی خوشبو انسان کو خوش کر دیتی ہے۔ یہ جینیاتی یاد ہے۔ ڈی این اے کی کیمیائی بنیاد بھی زمین سے ہی ہے۔ ارتھ میٹیریلز بھی لاکھوں سال پہلے ایٹمز بنانے والے ڈی این اے سے بنے تھے، یعنی انسان کا جینیاتی کوڈ بھی مٹی کی کیمسٹری سے کنیکٹڈ ہے۔ ہیومن ڈی این اے ریفائنڈ ارتھ میٹرز۔ مٹی کا ایک بیکٹیریا انسان کو خوش کرتا ہے، دماغ میں سیروٹونن کو بڑھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باغ میں بیٹھنا، گھاس پر چلنا، مٹی سے کھیلنا سب انسان کو اچھا لگتا ہے۔ ہڈیاں زمین کے معدنیات سے بنتی ہیں۔ انسان کی ہڈیاں کیلشیم، فاسفورس، میگنیشیم سے بنتی ہیں، اور یہ تینوں معدنیات مٹی میں سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ انسان مٹی کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ مٹی سے نکلنے والے منرلز، دل کی دھڑکن، دماغ کا نظام، پٹھوں کی حرکت، نروز کے سگنلز، ہارمونز کا توازن سب اسی سے چلتے ہیں۔ مٹی مسنگ ہیومن باڈی کولیپس۔ انسان کی موت کے بعد جسم دوبارہ انہی ایلیمنٹس میں ٹوٹ جاتا ہے۔ موت کے بعد انسان کا جسم دوبارہ کاربن، کیلشیم، آکسیجن، نائٹروجن اور باقی منرلز میں تبدیل ہو کر زمین میں مل جاتا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان ارتھ سائیکل کا ہمیشہ سے حصہ ہے۔ انسان کا جسم 60 سے 70% پانی سے بنا ہوا ہے۔ جیسے مٹی میں پانی، معدنیات، نامیاتی مادے ہوتے ہیں، ویسے ہی انسان میں 60% پانی، 40% منرلز، آرگنز، کمپاؤنڈز پر مشتمل ہے۔ انسان کی قوت مدافعت مٹی سے مضبوط ہوتی ہے۔ بچپن میں مٹی سے رابطہ الرجیز کو کم کرتا ہے، امیون سسٹم کو مضبوط بناتا ہے، بیماریوں سے لڑنے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے۔ گاؤں کے بچے ہیلدی ہوتے ہیں کیونکہ وہ مٹی کو ٹچ کرتے ہیں، اس سے کھیلتے ہیں۔ انسان کے ذہن کو مٹی کے رنگ سکون دیتے ہیں۔ ارتھ ٹون کلرز، براؤن، کلے، بیج سائنٹیفکلی ثابت ہو چکا ہے کہ ہمارے سٹریس کو کم کرتے ہیں اور دماغ کو ریلیکس کرتے ہیں، اور یہ نروس سسٹم کو سٹیبل رکھتے ہیں۔ ارتھ از لٹرلی ایستھیٹک تھراپی۔ انسان کی توانائی زمین کے برقی فیلڈ سے جڑی ہے۔ ننگے پاؤں زمین پر چلنا سٹریس کو کم کرتا ہے، نیند کو بہتر بناتا ہے، سوزش کو کم کر دیتا ہے اور دل کا ردم بہتر ہو جاتا ہے۔ مٹی اور انسان کا تعلق۔ پودے مٹی سے غذائیت لیتے ہیں، ہم پودے اور جانور کھاتے ہیں، وہی عناصر ہمارے جسم کا حصہ بن جاتے ہیں۔ سٹار ڈسٹ۔ سائنس کے مطابق یہ تمام عناصر اصل میں ستاروں کے اندر بنتے ہیں۔ جب ستارے پھٹتے ہیں تو یہ عناصر کائنات میں پھیل جاتے ہیں، پھر یہی عناصر زمین اور مٹی کا حصہ بنتے ہیں، اور آخر کار انسانی جسم بھی انہی سے بنتا ہے۔ واپسی بھی مٹی میں ہی ہے۔ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، جسم گل سڑ کر دوبارہ مٹی میں شامل ہو جاتا ہے، وہی عناصر دوبارہ زمین کے سائیکل میں چلے جاتے ہیں۔